أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا صلوات بر محمد اور آلہ. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سورہ مبارکہ احزاب کی ایک مشہور آیہ کریمہ سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. چونکہ یہ تبلیغی مجالس کے عنوان سے ہیں، سالانہ تبلیغی مجالس، لہٰذا مناسب سمجھا گیا کہ اسی لفظ پر کچھ دیر آپ سے گفتگو ہو. مجھے یاد ہے سال گزشتہ بھی اسی موضوع پر کچھ باتیں مقدمتاً عرض کی گئی تھیں اور اس سال پھر مناسب سمجھا گیا کہ اسی سلسلہ بیان کو مزید آگے بڑھایا جائے. میں دو تین جملوں میں سال گزشتہ سے مرتبط ہو کر کے
بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس آیہ کریمہ میں گزشتہ انبیاء کی ایک خاص صفت ہے جس کی طرف آیہ کریمہ نے اشارہ فرمایا ہے، اور تقریباً سارے کے سارے نبی اور سارے کے سارے رسول کا یہ کام تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ وہ لوگ ہیں یا یہ وہ لوگ تھے کہ جو رسالات الہی کی تبلیغ کرتے تھے، انبیاء۔ وَيَخْشَوْنَهُ، اور پروردگار عالم سے اس کی عظمت کی بنیاد پر خوف زدہ ہوتے تھے۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کسی ایک سے بھی خوف زدہ نہیں ہوتے تھے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، پروردگار حساب رسی کے لیے کافی ہے۔ یہ ہے اس آیہ کریمہ کا ترجمہ، اور اس پر اگر دیکھا جائے تو بہت گفتگو ہے کہ جس کو بیان ہونا چاہیے اور بیان ہوتی رہتی ہے۔ اسی میں سے میں دو چار باتیں جلدی کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ دن بھر کا تھکا ہوا مجمع اس وقت، اور وہ بھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد تقریباً، تو سوائے بستر کے کوئی اور چیز ذہن میں رہتی نہیں ہے۔ بہرحال آپ کا لطف ہے کہ کچھ دیر یہاں پر بیٹھے ہیں، تو میں اتنی دیر جب تک وہ آنکھیں مجھے کھلی نظر آ رہی ہیں اس وقت تک دو ایک باتیں آپ کے سامنے گزارش کروں گا۔ یہ صفت نبیوں کی صفت ہے، یہ صفت رسولوں کی صفت ہے کہ جو رسالات الہی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ میں نے لفظ تبلیغ پر پچھلے سال تھوڑی سی گفتگو کی تھی، اور اسی سلسلے بیان کو آگے بڑھانا ہے کہ تبلیغ یعنی کیا۔ توجہ کریں، یہ لفظ ہم نے سنا بہت ہے، خصوصی طور سے بھی سنا ہے اور عمومی طور سے بھی سنا ہے۔ تبلیغ کرنا، تبلیغ کرنا، تبلیغ کرنا، آخر اس کے معنی کیا ہیں، صرف اس پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، کہ جو لوگ رسالات الہی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں دہرانا نہیں چاہتا سال گزشتہ کی چیزوں کو، کہ رسالات الہی، خود رسالات ایک باب ہے پورا، کہ رسالات کسے کہتے ہیں؟ رسالتیں اللہ کی طرف سے انبیاء کے کاندھوں پر جو ذمہ داریاں ڈالی گئیں انہیں رسالات کہتے ہیں۔ وہ رسالتیں ہیں کہ جو انبیاء لے کر کے آئے، جو پیغامات، اور جیسا کہ میں اشارہ کر رہا ہوں بار بار کہ طولانی ہے موضوع، جو پیغامات یا وہ پروگرام جو پروردگار کی منشا میں تھا کہ انسانیت کو کہاں سے کہاں تک لے جانا ہے۔ توجہ کیجیے گا کہ انسانیت کو کہاں سے کہاں تک پہنچانا ہے، یہ ایک پروگرام ہے کہ جو پروردگار عالم نے ہر نبی کے حوالے کیا ہے، اور ہر نبی ایک خاص کیفیت تک، ایک خاص مرحلے تک ذمہ دار ہے کہ انسانیت کو لے جائے، اور جب وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر لے گا
توجہ کریں میرے سے جو بات میں قدم بقدم چلنا چاہ رہا ہوں. جب وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر لے گا کہ جہاں تک پروردگار عالم نے اس کی ذمہ داری کو رکھا ہے تو وہ اس دنیا سے چلا جائے گا, دوسرا نبی آئے گا. اب یہ ذمہ داری کب پوری ہوگی, کتنے دنوں میں پوری ہوگی, ماحول کیا ہوگا, لوگ کیسے ہوں گے, پوری ہونے دیں گے یا پوری نہ ہونے دیں گے, یہ سب الگ بحثیں ہیں کہ جو ساری کے ساری موضوع کے اندر آتی ہیں اور اس پر تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے کہ وہ ذمہ داری جو پروردگار عالم نے کسی نبی کے اوپر رکھی ہے وہ کیا ہے. وہ صرف چند چیزوں کا سنانا نہیں ہے, جو میں نے سال گزشتہ اس پر بحث کی تھی کہ چند باتوں کا سنا دینا نہیں ہے صرف کہ ہم نے کچھ باتیں سنا دی اور ذمہ داری پوری ہو گئی. نہیں, نبی کا کام ہے کاروان انسانی کو ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچانا. توجہ کریں, نبی جو اس دنیا میں آ رہا ہے صرف ایک یہ نہیں ہے کہ افراد بدلے جا رہے ہیں, ایک آیا اور پھر دوسرا آیا اور پھر تیسرا آیا, صرف لوگوں کا بدلنا نہیں ہے بلکہ وہ ایک خاص پروگرام ہے جس کے تحت ایک نبی آتا ہے, اس پروگرام کو لیے ہوئے ہے, سائلنٹ موڈ پر تبلیغ کرتا ہوا چلتا ہے اور کاروان حیات انسانی کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے. پہنچانے کے بعد کہتا ہے کہ وما علینا الا البلاغ, جہاں تک ہمیں پہنچانا تھا ہم پہنچا چکے, جو ذمہ داری ہم پر دی گئی ہم نے اس کو انجام دے دیا, اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اس کے بعد کے لیے دوسرا نبی آتا ہے. آپ دیکھیں کیوں نبی ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں, کیوں رسول ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں, کیوں شریعتیں ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں, کیوں کتابیں ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں, کیوں صحیفے ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی. تو تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, قرآن ہے, کیوں بدلی جا رہی ہیں کتابیں, یہ کیوں صحیفے موسوی تبدیل ہو رہے ہیں, کیوں صحیفے جناب ابراہیم ایک کے بعد دوسرے آ رہے, کیوں ہے ایسا. آخر یہ سوالات ہیں ہماری زندگی میں کہ جن کا جواب ہمیں معلوم ہونا چاہیے, اور ہم اپنے لیے عرض کر رہے ہیں, آپ سب مجھ سے بہتر ہیں. میں نے سال گزشتہ بھی کہا تھا کہ ہمارے مخاطب ہمارے ہمسن و کمسن, میں یہ بزرگوں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں, جتنی ہماری عمر نہیں اس سے زیادہ ان کا تجربہ ہے, لہذا میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے بات کر رہا ہوں. اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے, آخر کیوں ہے یہ سارا نظام جو اس کائنات میں ہے. آسمانی کتابیں کتنی ہیں, 4. کون؟ تورات, زبور, انجیل, قرآن. کیوں؟ کیا ایک تورات کافی نہیں تھی روز اول سے روز آخر تک کے لیے؟ کیا ایک زبور کافی نہیں ہے شروع سے آخر تک کے لیے؟ خوب, اگر قرآن ہی کافی تھا اول سے آخر تک کے لیے تو پہلی کتاب اور آخری کتاب بنا کر کے قرآن مجید کو کیوں نہیں بھیجا گیا؟ یہ سوال ہے. جس طریقے سے دین ایک ہے, دوسرا دین اس دنیا میں آیا ہی نہیں. لفظ ادیان آسمانی غلط ہے, لفظ ادیان الہی غلط ہے. صرف ایک دین آسمان سے آیا ہے جس کا نام ہے اسلام. توجہ کریں, یہ جو آپ اٹھا کر کے سرچ کیجئے, آج آپ انٹرنیٹ پہ جائیے, ادیان آسمانی لکھیے, یہودیت و مسیحیت اور اسلام آئے گا, یہ اشتباہ ہے, یہ غلط ہے. ایک دین ہے جو اسلام نام سے آ رہا ہے, لیکن کسی نبی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ اپنی تبلیغ کا نام اسلام رکھے. پروردگار عالم نے اسے محفوظ کیا تھا کہ یہ نام اس کے ذریعے سے بیان کیا جائے گا کہ جس پر ہمارا پروگرام مکمل ہو رہا ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. آپ نتیجے شرمندگی ہو رہی ہے تمہاری. مجھے یاد نہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں کہا, صرف بچوں کے سمجھانے کے لیے جلدی سے یہ بات کہہ دوں, اگر آپ نے سنا ہو تو دوبارہ سن لیں. آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے, جب کوئی مجلس پڑھنا شروع کرتا ہے, ہم لوگ حوضے میں سب سے پہلی آیت یہی پڑھتا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. خوب ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. یہی ہے نا ترجمہ؟ خوب یہ ترجمہ غلط ہے. انا, بے شک, الدین, دین, عند اللہ, اللہ کے نزدیک, الاسلام, اسلام ہے. پسندیدہ کہاں سے آیا؟
بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، خود یہاں پر لوگ بیان کریں لفظ پسندیدہ کہاں کس چیز کا ترجمہ ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، پسندیدہ کہاں سے آیا؟ کیا لفظ پسندیدہ کے لیے عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں؟ اگر لفظ نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر لفظ کے ہوتے ہوئے خدا نے استعمال نہیں کی تو ہمیں ترجمے میں بڑھانے کا حق کس نے دیا؟ ان الدین المحبوب عند اللہ الاسلام کہنے میں کوئی مشکل ہے کہ اللہ کے نزدیک محبوب و پسندیدہ دین اسلام ہے؟ کیوں نہیں کہہ رہا خدا؟ یعنی ہم نے لفظ پسندیدہ کسی نے بریکٹ میں، کسی نے بغیر بریکٹ کے پڑھایا بالآخر؟ کیوں پڑھایا؟ چونکہ پہلے سے یہ بات ذہن میں موجود ہے کہ دین تو اور بھی ہے، پھر اب اسلام کو کیا کہنے کا پسندیدہ دین یہ ہے، باقی غیر پسندیدہ ہے۔ قرآن بتانا چاہتا تھا کہ دین کوئی ہے ہی نہیں سوائے اسلام کے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے۔ یہودیت لوگوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے، جناب موسیٰ اسلام ہی کی تبلیغ کے لیے آئے تھے۔ مسیحیت لوگوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے، جناب عیسیٰ اسلام ہی کی تبلیغ کے لیے آئے تھے۔ جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک سارے کے سارے مقدمات اسلام کو طے کر رہے تھے، پیغمبر خاتم متن اسلام کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ سارے کے سارے ایک ہی مسئلے کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جس طریقے سے ایک دین آیا روز اول، جناب آدم نے جس کی بنیادوں کو رکھا، موضوع طولانی ہے، آپ کے سامنے گزارش نہیں کروں گا، اور آ کر کے آخری نے قرآن مجید نے باقاعدہ اسے بیان کیا ہے بعض جگہوں پر، جو اشارات موجود ہیں آپ اٹھا کر کے اسے دیکھیں، آپ کو مل جائے گا۔ جناب یعقوب وصیت کر رہے ہیں، جناب ابراہیم وصیت کر رہے ہیں، دوسرے انبیاء بیان کر رہے ہیں۔ کیوں ہے اس طریقے سے یہ؟ تاکہ اس بات کو واضح کرے ایک دن جس طریقے سے آیا ایک کتاب بھی آ سکتی تھی۔ جناب نوح جیسا انسان اتنی مخالفت کے باوجود 2500 سال زندہ رہا، 2500 سال، 950 برس تبلیغی زندگی جناب نوح کی۔ کوئی ایک نبی آتا وہ ابھی تک باقی ہوتا، کیا مشکل تھی؟ یہ کیوں بدلا جا رہا ہے انبیاء کو؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے بالآخر؟ چونکہ یہ سالانہ تبلیغی مجالس ہے، لہٰذا میں یہاں پر اس موضوع کو چھوڑ کر کے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے۔ کیوں پروردگار عالم یہ کر رہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے توجہ کریں، میں اور کوئی مثال نہیں دوں گا ورنہ وقت زیادہ لگے گا۔ آپ دیکھیے مثلاً آپ نے ایک بلب لگایا، اس بلب کی کیپیسٹی کتنی ہے کہ 40 واٹ کو بھی کتنا نور دے گا کہ جتنا نور 40 واٹ کے بلب تک محدود ہے، اس سے زیادہ کا بلب بدلیے اس کے بس کا نہیں ہے، اس کے بس کا نہیں۔ یہ اتنا ہی نورانی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نورانی کرنا ہے تو زیادہ واٹ کا بلب لگائیے، 60 واٹ کا لگا دیجئے، 100 واٹ کا لگا دیجئے، 500 واٹ کا لگا دیجئے، مرکری لگا دیجئے، ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو بدلنا پڑے گا اگر نور زیادہ چاہیے۔ لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب سارے نور کے لیے دھیرے دھیرے نظریں عادی ہو جاتی ہیں تو اب سورج نکلتا ہے نور کے نام پر۔ اگر کسی مادر زاد نابینا کو آنکھ مل جائے تو اس کے سامنے اس کو اچانک سورج کی روشنی میں نہیں لائیں گے ورنہ دوبارہ اندھا ہو جائے گا بیچارہ۔ اسے دھیرے دھیرے نور کا عادی بنایا جاتا ہے تاکہ اس قابل ہو جائے کہ تمازت آفتاب کو محسوس کر سکے اور اس کو تحمل کر سکے، لہذا دھیرے دھیرے عادی بنایا جاتا ہے۔ بشریت کو دھیرے دھیرے عادی بنایا جا رہا تھا کہ اس قابل بن جائے کہ سرکار دو عالم کو اس کائنات میں تحمل کر سکے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ رسالات الہی کی جو تبلیغ ہے اس کو توجہ کریں آپ، رسالات الہی پروردگار عالم کی ذمہ داریوں کو نبی پہنچا رہا ہے۔ یہ ذمہ داری خالی یہ نہیں ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر کوئی سمجھتا ہے تو غلط ہے کہ نبی آیا تھا کہ لا کے لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ ختم ہو گئی بات، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے صرف لا الہ الا اللہ رٹوانے کے لیے اتنی ضرورت کیا تھی؟
یہ تو ہماری ماں نے بچپن میں یاد کرا دیا، آج تک یاد ہے. آپ دیکھ لیجئے کبھی یہ کہا گیا؟ اب موضوع نہیں ہے، میں عرض کرتا پیغمبر پر مسلسل وحی آ رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صبح لا الہ الا اللہ، شام لا الہ. کیوں؟ کیا ضرورت ہے کہ آخری نبی پر مسلسل وحی آ رہی ہو لا الہ الا اللہ کی؟ کیا معنی ہے اس کے؟ ہم سے تو ایک بار ماں نے سب کو یاد کرایا تھا بچپن میں لا الہ الا اللہ، آج تک ہمیں یاد ہے. آپ سب کو یاد ہے. وہاں مسلسل وحی کی ضرورت کیا ہے؟ یا ہر نبی اسی ایک مقصد کے لیے آیا کہ لا الہ الا اللہ. کبھی ہم نے سوچا اس چیز کے لیے کہ آخر کیا معنی ہے اس جملے کے کہ نبی آ رہا ہے تاکہ لا الہ الا اللہ؟ نہیں، بس یہی کہ ہم کو یاد ہو جائے لا الہ الا اللہ، اس کے لیے نبی آ رہے ہیں. اگر یہی ہو جائے تو اسلام کے لیے وہی ایک الاسلام یا السلام، پھر فاتحہ پڑھیں اسلام کا. اگر ہم اتنے پر رکے ہوئے ہیں کہ سارے انبیاء اس لیے آئے کہ ہم کو یاد ہو جائے لا الہ الا اللہ، نہیں، ہم کو لا الہ الا اللہ یاد کروانے نہیں آئے تھے. میں توجہ چاہتا ہوں عزیزو، سال گزشتہ کی جو بات کہی تھی اگر آپ کو یاد ہو، ہمیں لا الہ الا اللہ یاد کروانے نہیں آئے تھے، ہم کو لا الہ الا اللہ تک پہنچانے آئے تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جو انبیاء کا سلسلہ ہمارے سامنے ہے یا جو شریعت کا سلسلہ ہمارے سامنے ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، جو بھی ہے وہ جو اب میں نے کہا یہ عشرے و خمسے کا موضوع ہے، اس پر باقاعدہ جزیات پر گفتگو ہو. یہ سارے کے سارے نبی ہم کو لا الہ الا اللہ رٹوانے کے لیے نہیں آ رہے، لا الہ الا اللہ سنانے کے لیے نہیں آ رہے، ہم کو لا الہ الا اللہ تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. اور اگر آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، سال گزشتہ کی بات یاد ہو، تبلیغ کے معنی سنانا نہیں ہے. مشکل یہی پیدا ہوئی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے تبلیغ کا مطلب سنانا سمجھا ہے. آپ دیکھیے کہ بہت اچھے مبلغ کیا کرتے ہیں کہ مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، روز واز کہتے ہیں. تو اچھی بات ہے واز کہنا، نصیحت کرنا، لیکن صرف یہی کام مبلغ کا نہیں ہے. اگر میں اور سخت نہ بولوں، ورنہ اور سخت بولتا، لیکن چونکہ مجمع مکس ہے لہذا سخت نہیں بولوں گا اس سے زیادہ. صرف یہی کام نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کے وہاں پر واز کہیں اور اس کے بعد اپنے گھر یا مثلا ممبر پہ آ کر کے بیٹھے اور 1 گھنٹے تک کہتے رہے، اس کے بعد تمام ہو گئی بات. یہ تبلیغ نہیں ہے. جی ایسا سناٹا اس جگہ پر چاہیے تھا، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ سناٹا 2 جگہ ہوتا ہے، یا سو رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں. تو مجھے دکھ رہا ہے ممبر کی بلندی سے کہ سو تو نہیں رہے ہیں، انشاءاللہ سوچ ہی رہے ہوں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل. صرف جو سلسلہ تمام انبیاء کا ہے وہ تبلیغ کے معنی سنانا نہیں ہے. میرے عزیزوں، میں توجہ چاہتا ہوں، اپنے بچوں سے بزرگوں سے کچھ نہیں کہہ رہا، وہ تبلیغ کے معنی سنانا نہیں ہے. اور تبلیغ کا کام صرف اس لباس کو پہننے والے کا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیے کہ ہم اپنے ہی خلاف پوری بات کہہ رہے ہیں. جی ایسا نہیں ہے. تبلیغ ہر انسان کے لیے ضروری ہے. جس کا دائرہ جہاں تک ہے اس جگہ تک واجب ہے کہ تبلیغ کرے. اور کم از کم اگر عمومی طور سے واجب نہ ہو تو ہمارے یہاں خصوصی طور سے تو واجب ہے. چونکہ پیغمبر نے کہا ہے کہ فَلْيُبَلِّغِ الْغَامْ حاضر الغائب، جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے. والوالد الولد، باپ اپنے بیٹے تک پہنچائے. یہاں مولوی صرف نہیں ہے کہ اگر لباس پہن کر کے آئے، شیروانی ٹوپی یا ماما اور قبا پہن کے ان کی ذمہ داری تبلیغ ہے. نہیں، ہم سب سے خطاب کر رہے ہیں کہ جہاں تک ہمارا دائرہ وجودی جا رہا ہے ان سب پر تبلیغ ضروری ہے. اور تبلیغ کے معنی سنانا نہیں ہے.
یہ بات پھر رہ جائے گی اس سال اگر اس پر گفتگو اور دقیق کروں کہ تبلیغ کے معنی سنانا نہیں ہے کہ ہم نے کہا سنو لا الہ الا اللہ ہماری بات تمام ہو گئی. کتنے لوگ کہتے ہیں اس طریقے سے قبلہ ہم نے بھری مسجد میں ان کے سامنے یہ بات کہہ دی. وہ آپ نے غلط کیا. بھری مسجد میں آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا اس سے یہ بات, چونکہ جو آپ نے کیا ہے یہ تبلیغ نہیں ہے, توہین ہے. تبلیغ اور توہین میں فرق محسوس کریں کہ کس طریقے سے بات کو پہنچایا جا سکتا ہے. ہم نے تبلیغ کا نام سنانا لے لیا. تبلیغی مجالس مثلا یہ ہو رہی ہیں, کیا مطلب ہے کہ ساری باتیں جتنی اسلام میں آئی ہیں یہاں اڈیل دیجیے, ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی فی امان اللہ. ہم نے تبلیغ کر لی, جی نہیں, یہ تو اسٹارٹ ہے فقط تبلیغ کے لیے. تبلیغ جتنی یہاں سے ہوگی اس سے زیادہ وہاں پر ہوگی. توجہ کریں, اس سے زیادہ وہاں پر ہوگی. یہاں آنے والا صرف ان باتوں کو بیان کر سکتا ہے جو تبلیغ کے لیے ضروری ہو. تبلیغ تو وہ اترنے کے بعد کرے گا. اس کے بولنے کے انداز کو دیکھو, اس کے گفتگو کرنے کے طریقے کو دیکھو, اس کے اٹھنے کے طریقے کو دیکھو, اس کے بیٹھنے کے سلیقے کو دیکھو, اس کے چلنے کے انداز کو دیکھو, پھر پہچانو کہ یہ مبلغ بننے کے قابل ہے یا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل مسئلہ سنا دینے کا نہیں ہے. ہم نے 1000 مجلسیں پڑھی ہیں تو کیا ہوا؟ 1000 مجلسیں پڑھنے کا نام تبلیغ نہیں ہے. ایک بات کو کسی تک پہنچا دینے کا نام تبلیغ ہے کہ بات سامنے والے تک پہنچ جائے. کیسے پہنچے گی اس پر پچھلے سال میں گفتگو نہیں ہوئی تھی اور اس سال بھی نہیں ہو پائے گی کیونکہ مستقل موضوع ہے. یہ کیسے پہنچے گی بالآخر؟ مجھے مثلا لا الہ الا اللہ کسی تک پہنچانا کیسے پہنچے گا؟ ایک انسان کے جو مثلا مسلمان نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ اس تک پہنچ جائے, کیسے پہنچے گا؟ اور آج تک ہم نے کیا پروگرام کیا ہے اس کے لیے؟ ہمارے بچے بتائیں کہ اپنے اسکول میں انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس دوستوں کے ساتھ کون سا ایسا کام کیا ہے جس سے لا الہ الا اللہ ان تک پہنچ جائے؟ ہم نے اپنی یونیورسٹی میں کون سا ایسا پروگرام رکھا ہے اپنے دوستوں کے لیے جس سے ان تک مثلا لا الہ الا اللہ پہنچ جائے؟ یا چھوڑیے ان باتوں کو, میں اور نزدیک کر رہا ہوں آپ کے ذہن کو. آپ سچ بتائیے گا کہ ہم نے کون سا ایسا پروگرام رکھا ہے اپنی عزاداری میں تاکہ دوسروں تک حسینیت پہنچ جائے؟ اب بتائیں اس چیز کا نام. بزرگوں نے رکھا تھا, ہمارے پاس موجود تھا اور ہے, اس پر ابھی بحث نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے آخر؟ ہم نے کون سا ایسا پروگرام رکھا ہے جس کے ذریعے سے حسینیت لوگوں تک پہنچ جائے؟ حسینیت سنانے کا نام نہیں ہے, پہنچانے کا نام ہے. بالآخر 2.25 مہینے میں ہم کیا کریں کہ لفظ حسین لوگوں تک پہنچ جائے؟ آخر سنتے تو چلے آ رہے ہیں پتہ نہیں کب سے, لفظ علی اکبر, جناب علی اکبر اور سیرت علی اکبر اور نام علی اکبر اور جمال علی اکبر دوسروں تک کم از کم پہنچ جائے. کیا کریں؟ یہ نہ جانے کیسی اب بہکی باتیں کر رہے ہیں. یہ کون سی بات ہوئی آخر کہ پہنچ جائے؟ جی میرے عزیزوں, ایسے ہی ہے, سچ کہہ رہا ہوں, ایسا ہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پروگرام, بہت ہی بند الفاظ میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پروگرام دوسروں کے لیے نفرت کا باعث بنے بجائے محبت کے. مجھے نہیں معلوم بات کہاں تک میں پہنچا پا رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے پروگرام کوئی بھی ہو دوسروں کے لیے نفرت کا باعث بن جائیں بجائے محبت کے. جس طریقے سے بعض پروگرام ہمارے لیے نفرت کا باعث بنتے ہیں تو ریورس میں بھی تو یہی بات سامنے آئے گی. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی خاص مسئلہ ہو جائے گا, کہیں ایسا نہ ہو. ہماری ذمہ داری ہے پہنچانا. ہو بس میں یہیں تک, اس سے آگے گفتگو کو نہیں بڑھاؤں گا. رسالات الہی کی تبلیغ کرتے ہیں کون؟ انبیاء. پہلی منزل پر اور پہلے مرتبے میں اس کے ذمہ دار ہیں علماء.
اور علماء میں بھی صرف بار بار کہہ رہا ہوں صرف لباس پہننے والے لوگ نہیں، جن کو بھی شریعت کا علم ہے، جو شریعت کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، پہلی منزل پر وہ اس کے ذمہ دار ہے، چونکہ حدیث سامنے آتی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور مجھ جیسے طلاب کی ذمہ داری ہے، ہم جیسے طالب علموں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے علماء کو ڈھونڈیں اور پھر ان کے پیچھے چلیں کہ جو اس قابل ہو کہ جو انبیاء کے وارث بننے کے لائق ہوں۔ توجہ کریں میرے عزیزو، العلماء ورثۃ الانبیاء، کس چیز میں ورثۃ الانبیاء؟ اسی میدان میں، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اسی میدان میں۔ کس میدان میں؟ الذین یبلغون رسالات اللہ، کیونکہ انبیاء کا کام ہے رسالات الہی کو پہنچانا۔ عالم وہ ہوگا اس حدیث کی روشنی میں، انبیاء کا وارث وہ ہوگا کہ جو انبیاء کے کام کو انجام دے رہا ہو، کہ رسالات الہی کو پہنچا رہا ہو۔ وہ ذمہ داریاں جو پروردگار عالم نے ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہیں، ہم اسے آگے تک پہنچا رہے ہوں۔ کیسے پہنچانا ہے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ رک جائے گی اسی جگہ پر، صرف ایک مثال دوں گا اسی وہ بات تمام ہوگی۔ کیسے پہنچائیں بالآخر، کیا کریں، اب یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اور یہ وہ پروگرام ہوگا کہ جو ہر علاقے کے اعتبار سے بدلے گا، اس کے لیے کوئی ایک نسخہ نہیں لکھا جا سکتا۔ گاؤں کی کیفیت اور ہوگی، چھوٹے شہروں کی کیفیت اور ہوگی، بڑے شہروں کی کیفیت اور ہوگی، جو منابر ہیں ان کے بے فرق کے اعتبار سے پروگرام بدلتا چلا جائے گا کہ کس جگہ پر کس طریقے سے ہمیں پہنچانا ہے اس پیغام کو۔ دیکھیے، جو بات سنائی جاتی ہے وہ بات کان تک پہنچتی ہے، اور جو بات پہنچائی جاتی ہے وہ دل تک پہنچتی ہے۔ پہنچانا اور سنانے میں بہت فرق ہے۔ اب میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں اور اسی پہ بات رکے گی تھوڑی دیر کے لیے۔ ایک شخص ہے، مدینے میں آتا ہے، کہاں سے آیا؟ شام سے۔ اس نے دیکھا کہ سامنے سے کچھ خوبصورت جوان عجیب ہیبت اور عجیب شہامت کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، اور ان کے درمیان ایک شخص آ رہا ہے کہ جو چاند کے طریقے سے چمک رہا ہے۔ اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ بنی ہاشم ہیں۔ کہ کون لوگ ہیں جو اس دبدبے کے ساتھ آ رہے ہیں؟ کہا یہ بنی ہاشم ہیں۔ وہ کہا ان کے درمیان جو آ رہا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ حسن ابن علی ہے۔ بس جیسے اس نے حسن ابن علی سنا، اس کا وہ بغض جو وہ شام سے لے کر کے آیا تھا اس نے جوش مارا، اور وہ سامنے آیا امام حسن کے، آ کر کھڑا ہوا سارے بنی ہاشم کی موجودگی میں، جتنے بھی اس وقت ساتھ میں رہے ہوں۔ اور اس نے آنے کے بعد کہنا شروع کیا برا بھلا کس کو؟ امام حسن کو، اور اس کے بعد مولائے کائنات کو۔ جو سب و شتم کے لفظ ہیں جو اس کے منہ میں آ رہا ہے وہ بک رہا ہے ان دونوں کے لیے۔ کسی ایک بنی ہاشم نے بڑھ کر کے ایک تماچا مارا، زمین پر گرا۔ امام حسن فوراً مانے ہوئے اپنی ابا ڈال دی اس کے اوپر، خبردار، روکا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہے یہ؟ چونکہ اس انسان تک کردار علی کو پہنچانا ہے، لہذا امام حسن مقدمات فراہم کر رہے ہیں، اس پہنچانے کے طریقے کو بتا رہے ہیں۔ ایک لفظ امام حسن نے نہیں کہا، جتنا میں نے تاریخ میں دیکھا ہے، علماء بیٹھے ہو آپ ان سے پوچھئے گا، اگر اصلاح فرمائیں گے میں آئندہ نہیں پڑھوں گا۔ ایک لفظ امام حسن نے نہیں کہا اس کے بارے میں۔ قریب آئے تو مجھے مسافر معلوم ہوتا ہے، چل میں تجھے رہنے کے لیے مکان دوں۔ عجب، وہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے عزیزو، اگر آپ، میں کہوں گا تو نہیں، آپ سوچئے گا کہ اگر کوئی ہمارے سماج میں ایسا برتاؤ کرے تو اسے لوگ کیا کہیں گے کہ جس کو اور جس کے باپ کو، اور باپ بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، امیر المومنین، حجت پروردگار، خود بھی حجت پروردگار، یعنی ہماری زبان میں یہ انسان واجب القتل مثلا، اور ایسے انسان کا دفاع کر رہے ہیں امام حسن سلام اللہ علیہ۔ خبردار، ٹھہر جاؤ،
اور آگے بڑھیں. اگر تیرے پاس لباس نہ ہو تو میں تجھے دوں, اگر خرچ سفر تمام ہو گیا ہے تو میں تجھے دوں. اتنا سننا تھا, پیروں کو پکڑ لیا اس نے. فرزند رسول مجھ سے تو کچھ اور کہا گیا تھا آپ کے بارے میں, یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ, ایک لفظ بھی باپ کے لیے نہیں کہا, ایک لفظ بھی اپنے دفاع میں نہیں کہا کہ جو تو کہہ رہا ہے غلط ہے, میں ایسا ہوں, میں ایسا ہوں, میں ایسا ہوں. کچھ نہیں, بلکہ کچھ برتاؤ ہے جو کر رہے ہیں. چونکہ جانتے ہیں کہ اپنی محبت مجھے اسے سنانا نہیں ہے, پہنچانا ہے. محبت اہل بیت اسے سنانی نہیں ہے, محبت اہل بیت اس تک پہنچانی ہے. جیسے ہی اس نے سنا تو پیروں کو پکڑ لیا کہ مجھ سے تو کچھ اور کہا گیا تھا. میرے عزیزو, یہ امام حسن کا عمل صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے, یہ رہتی دنیا تک کے لیے جاری ہے. آج بھی امام حسن پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہر مخالف سے کچھ سختی سے برتاؤ نہ کرنا, کبھی کبھی اپنے نفس کو کچل کے اس تک ولایت پہنچانا ہوگی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل. کبھی کبھی اپنے نفس کو کچل کے اس تک ولایت پہنچانا ہوگی. اور تمہیں, بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں, تمہیں یہ تشخیص دینا پڑے گی کہ سامنے آنے والا کون ہے بالآخر. پہلے اسے پہچانو. ہر انسان جو میری بات کے خلاف بول رہا ہے وہ ہمارا دشمن ہے, یہ ضروری نہیں ہے. میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں, اگر آپ دشمنان اہل بیت کو جا کر کے ڈھونڈیں, روز اول سے آج تک دنیا کی آبادی کے 1% سے زیادہ نہیں ہے آج بھی. اب اٹھا کے دیکھیے, دنیا کی آبادی کا 1% سے زیادہ نہیں ہوں گے, یہ بھی احتیاط کر رہا ہوں. دشمنان اہل بیت. دشمنی اور دوستی دونوں نکلتی ہیں معرفت سے. میں کسی کا ایسے کا نام بتاؤں جس کو آپ جانتے ہی نہیں, میں آپ سے پوچھوں یہ بتائیے آپ اس کے دوست ہیں یا دشمن, تو آپ کہیں گے میں جانتا ہی نہیں اسے. تو کیسی دوستی اور کیسی دشمنی؟ پہلے آپ بتائیے تو کہ وہ ہے کون, پھر میں بتاؤں کہ میں اس کا دوست ہوں گا یا دشمن بنوں گا. مثلا جس کو آپ جانتے ہی نہیں, جاننے پر متفرع ہے, علم و معرفت پر متفرع ہوتی ہے دشمنی اور دوستی, حب و بغض. دنیا آل محمد کو پہچانتی نہیں ہے, یہ درست ہے. دنیا آل محمد کی دشمن ہے, یہ غلط ہے. پہلے ہم دنیا کو پہچانوائیں تو کہ آل محمد کون ہے. نہ پہچاننے پر نہ ماننا دشمنی کی علامت نہیں ہے, پہچان کے نہ ماننا دشمنی کی علامت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ہم نے اپنے دائرے میں آل محمد کو پہچانوایا کتنا ہے, سچ بتائیے. ہم نے اپنے دائرے میں, جتنا ہمارا دائرہ ہے اتنے دائرے میں ہم نے آل محمد کو کتنا پہچانوایا ہے. محرم الحرام آنے والا ہے, کتنے دن بچے ہیں, 2 مہینے بھی مکمل نہیں رہ گئے, اب تو محرم آ رہا ہے. کیا پروگرام ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے گاؤں کے اتنے لوگوں کو اس سال امام حسین کو پہچانوائیں گے؟ بتائیے آپ, ہے کوئی پروگرام؟ اور پھر اس کے بعد یہ کہ دنیا دشمن ہے. کیوں نہ ہوگی دشمن, ہم نے کیا کیا ہے آخر؟ یہ جو باقی ہیں یہی شکر کرے خدا کا. یہ کچھ کمال حسینی ہے کہ جو ان کو باقی رکھے ہوئے ہیں, ورنہ اگر ہماری بات مسئلہ چلتا تو بہت ہی غلط نتائج ہمارے سامنے آتے. بالآخر میں اور اس سے زیادہ اب وارد نہیں ہونا چاہتا بحث میں جو عمیق و دقیق بحثیں ہیں, لیکن اسی جگہ پر روک رہا ہوں بات کو کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پہنچائیں. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ خاص لفظ ہے جو ہم سے کہا گیا, خاص لفظ ہے جو ہم سے کہا گیا. آپ دیکھیں, انبیاء کی ذمہ داری ہے تبلیغ, درست؟ انبیاء کی ذمہ داری ہے تبلیغ. الذین یبلغون رسالات اللہ, جو رسالات الہی کو پہنچاتے ہیں اس میں تمام دین شامل ہے. پہنچاتے پہنچاتے بات کہاں تک پہنچی؟ وہاں تک کہ جہاں تک پیغمبر سب پہنچا چکے.
درست ہے یا غلط ہے؟ سب پہنچا چکے. پیغمبر سے بہتر کون پہنچائے گا؟ اس نے تو اپنے آپ کو جادوگر و ساحر و دیوانہ سب کچھ کہلوا لیا اس پہنچانے کے لیے، مگر پہنچایا. پیٹ پر غلاظت ڈلوانے کے لیے راضی ہو گئے مگر پہنچایا. پتھر کھانے کے لیے آمادہ ہو گئے مگر پہنچایا. کون سا ایسا انسان کائنات میں پیدا ہوا ہے اگر پیغمبر نہ چاہے تو اسے پتھر مار دے اور نہ بتائیں اس کا؟ یہ بہت عمیق موضوع ہے علم کلام کا، لیکن چھیڑ نہیں سکتا ہوں ابھی. یہ جتنے کام ہو رہے ہیں یہ سب ان کی مرضی سے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ پیغام پہنچے گا. انہیں معلوم ہے. ورنہ کون سا ایسا انسان کائنات میں، ہم نے ایسے علماء کو دیکھا ہے اپنی انہی آنکھوں سے کہ اگر وہ مجمع کے درمیان سے گزر رہے ہیں، ممبر سے سچ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر مجمع سے گزر رہے ہیں اور یہ چاہ لے کہ ان سے کوئی مصافحہ نہ کرے تو کوئی کر نہیں سکتا تھا. مجمع ٹوٹ رہا ہے، ایک بار انہوں نے کہا صرف اتنا سا اشارہ ہے، مجمع 2 حصوں پھٹ گیا، 20 سے گزر گئے. کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ ہاتھ آگے بڑھا دے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ علماء ہیں صرف، کہ جو 1400 برس کے بعد پیغمبر کے نائب عام ہیں. تو خود سرکار کی کیفیت کیا ہوگی؟ کون سا مدینے میں ایسا انسان پیدا ہوا تھا مکے میں جو ان کے خلاف جسارت کر لیتا اگر وہ اجازت نہ دیتے؟ آج بھی جو ہو رہا ہے ہر چیز پر امام کی اجازت ہے. اب یہ ایک علم کلام کا موضوع ہے، ابھی چھیڑ نہیں سکتا ہوں، بہت سخت ہے یہ، لیکن بالآخر صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ سب برداشت کر لیا پیغمبر نے. کیوں؟ تاکہ پہنچا دے. سب پہنچا دیا. جب سب پہنچا دیا تو اب وہ پہنچانا تھا جو سب کو بچائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جب رسول اللہ سب پہنچا چکے، جناب آدم سے لے کر کے جناب عیسیٰ تک جو مقدمات فراہم کیے گئے تھے ان سب کو جناب رسول اللہ نے 23 سال میں پہنچا دیا. جب سب پہنچا دیا تو اب بات آئی اس چیز کو پہنچانے کی کہ جسے ان سب کو بچانا ہے. تو پروردگار عالم نے اسی لفظ کو رکھا، الذین یبلغون رسالات اللہ، جو رسالات الہی کی تبلیغ کرتے ہیں. اب کہا رسول پہنچا دو وہ جو تم پر نازل کیا گیا، سنا دو نہیں، پہنچا دو. اور اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت نہیں کیا. معنی کیا ہوا کہ یہ اتنا بڑا حفاظ ہے کہ اگر اس کے اندر انبیاء کی زحمتیں نہ آئیں تو برباد ہو جائیں گی. یعنی رسالات الہی کو پہنچانے والے سارے کے سارے ایک طرف ہو جائیں گے، یہ ایک محافظ ایک طرف ہوگا. یا ایھا الرسول بلغ، رسول اللہ پہنچا دیں. دیکھ رہے ہیں آپ، سنا دے نہیں، پہنچا دیں. اب اس پر میں بہت زیادہ زور نہیں دوں گا چونکہ دامن وقت میں کوئی جائز زیادہ نہیں باقی ہے. رسول اللہ پہنچا دے، سنا دے نہیں. ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا اسے پہنچا دے. اب میں کیسے روکوں آپ کو؟ نازل کیا جا چکا یعنی کیا؟ توجہ کیجئے، ابھی نازل نہیں ہو رہا، نازل ہو چکا. تو جب نازل ہو چکا تو پہنچایا کیوں نہیں؟ کہ پہلے اگر کہتے تو پہنچتا نہیں. چونکہ بات سنانے کی نہیں تھی، بات پہنچانے کی تھی، لہذا ضروری تھا کہ سارے مقدمات فراہم ہو جائیں تو یہ پہنچے. سب کچھ جب تک پہنچا نہ لوں گا اس وقت تک یہ نہیں پہنچے گا. جو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آخری جملہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اسے نہ پہنچایا تو گویا رسالت کو نہیں پہنچایا، رسالت کی تبلیغ نہیں کی. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ پہلے ساری تبلیغ رسالت ہو تو جائے، پہلے سب کچھ پہنچا تو لوں، اس کے بعد اسے پہنچانا ہے. سب پہنچا لیا، آخری حج کر کے پلٹے.
ابھی کہہ دے گا ابھی نہیں پہنچے گا ٹھہرو. مکے میں کہتے رسول اللہ سارے موجود ہے, کہا نہیں نظر ہو جائے گا اس مجمع کی. نہیں, کوئی خاص انتظام چاہیے اسے پہنچانے کے لیے. یہ موضوع ہے میرا, انشاءاللہ اس سال پہنچوں گا تو عرض کروں گا اشرے مبارکہ میں, لیکن صرف یہاں پر ایک اشارہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کیا پہنچانے کے لیے ایک خاص عنوان چاہیے تھا. اب وہ کیا ہوا آپ جانتے ہیں, لے کر کے آئے, سارے مجمع کو روکا. آپ یہ اہتمام کہیں دکھا دیں 23 سالہ تبلیغ زندگی میں تو میں جانوں جو اہتمام رسول نے آج کیا ہے. اور اس کے اور پہلے سے شروع ہوا ہے, لیکن اس کو بھی نہیں کہہ پاؤں گا آپ کے سامنے. جو آج انتظام کر رہے ہیں, جو آگے بڑھ گئے ہیں واپس آئیں. اچھا, جو پیچھے ہیں ان کا انتظار ہو رہا ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پہنچانا ہے. رسول اللہ اس سے کیسے پہنچے گا کہ تمہیں نہیں معلوم. جو کہنا چاہ رہا ہوں, جو تمہارے سامنے بیان کروں گا, اس میں آگے بڑھنا بھی خطرناک ہوگا, اس میں پیچھے رہنا بھی خطرناک ہوگا. نہ تمہیں آگے بڑھنے کی اجازت ہوگی نہ پیچھے رہنے کی اجازت ہوگی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جمع کر لیا سارے مجمع کو پورا. آپ کو معلوم ہے اس جگہ پر پہلے سے جناب سلمان فارسی کو رسول اللہ نے بھیجا, جاؤ اس جگہ کو آمادہ کرو. پورا پروگرام ہے جو ویل کیلکولیٹڈ. رسول اللہ کی نظر میں وہ صاحبان ساری باتیں ہو گئیں, اور اب اس وقت جا کر کے ایک طولانی خطبہ دے رہے ہیں. دھوپ تپش, ایک خطبہ دینے کے بعد منبر پر ہیں. اور پھر جب پیغام سنا لیا تو روکا سب لوگ بیعت کرو. 1.25 لاکھ آدمی اور اس میں عورتیں اگر بیعت کریں گی تو کتنا وقت لگے گا؟ 3 دن لگ گئے. روکا. کیوں روک رہے ہیں؟ پہنچانے کے لیے. چونکہ کوئی براڈ کاسٹنگ سینٹر اس وقت نہیں تھا. یہی طریقہ تھا کہ جب یہ مجمع 3 دن لیٹ پہنچے گا اپنے گھر تو ہر انسان پوچھے گا کیا ہوا, اور اس طریقے سے جب بتائے گا تو پیغام پہنچے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. رسول اللہ پہنچانا چاہ رہے تھے پیغام کو, اور کہہ بھی رہے فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبُ, کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے. وَالْوَالِدُ الْوَلَدُ, اور والد اپنے ولد اپنے بیٹے تک پہنچائے. اس پیغام کو پہنچانا ذمہ داری ہے. اس کے بعد کی منزل رہ جائیں گی, میں انشاءاللہ کبھی اور عرض کروں گا آپ کے سامنے. پہنچانا ذمہ داری ہے. کون سی چیز پہنچانا ہے؟ مَن كُنتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ. صرف ایک بات کہنی تھی. مکے میں کہہ دیتے, نہیں کہہ رہے ہیں. مدینے میں کہہ دیتے, کہیں نہیں کہہ رہے ہیں. اس جگہ پر لا کر کے کہہ رہے ہیں. کیوں آخر؟ چونکہ پہنچانا مقصد تھا. ان کے من كنتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یعنی مولا کائنات کی ولایت وہ ہے کہ جو حفاظت کرنے والی ہے تمام رسالات انبیاء کی. اگر یہ ولایت نہ ہوتی تو رسالات انبیاء برباد ہو کر کے رہ جاتی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. اور بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک اس ولایت کو صرف سنائیں نہیں, پہنچائیں. کیسے پہنچے گی یہ بات رہ گئی. اور بقول استاد سبت جعفر علی اللہ مقامہ کہ اگر بانیان سے تعلقات صحیح رہے تو آئندہ کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کے سامنے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل. کہ بالآخر ہماری ذمہ داری ہے کہ من کنتم مولاہ فہذا علی المولا. میرے عزیزوں, میں بہت چھوٹا ہوں آپ سے, لیکن بات درست کہہ رہا ہوں. جتنا میں نے محسوس کیا ہے, آج تک ہم نے من کنت مولا کو صرف سنایا ہے. آپ مانیں اس بات کو مجھ سے کہ من کنت مولا کو ہم نے صرف سنایا ہے, یہاں سے بیٹھ کر کے, پہنچایا نہیں ہے. اگر پہنچا دیتے تو کیفیت کچھ اور ہوتی.
اب سچ مانے اس بات کو، کم لوگ ہیں کہ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، ایسا مجمع بہت کم ہے۔ آج مجمع معرفت کا خواہاں ہے، آج لوگ معرفت چاہتے ہیں، ہم دینے کے لیے تیار نہیں۔ اصل وجہ کیا ہے کہ یہ ولایت ابھی خود ہم تک نہیں پہنچی، ابھی یہ ولایت خود مجھ جیسے لوگوں تک نہیں پہنچی۔ جب ہم تک نہیں پہنچی تو ہم پہنچائیں گے کیا؟ فاقد شے موتی شے نہیں ہوا کرتا، جس کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ دوسروں کو آخر کیا عطا کرے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل۔ اور جب کوئی انسان اس ولایت میں ڈوب جاتا ہے اور ولایت کی تہ تک پہنچتا ہے، تب اس کی بات میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ اگر یاد رہا تو اس جگہ سے عرض کروں گا، تب اس کی بات میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ یوں ہی نہیں کہا تھا جناب آیت اللہ شہید باقر الصدر کہ ذوبوا فی الخمینی کما هو ذاب فی الاسلام، خمینی کے اندر اس طریقے سے ڈوب جاؤ جیسے کہ وہ اسلام میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ معمولی مسائل نہیں ہے کہ جو ہمارے سامنے آئے، یہ کوئی اس طرح کی گفتگو نہیں ہے اس کو اس انداز سے پیش کیا جا سکے۔ پہلے ہم ولایت میں ڈوبنا سیکھیں۔ صرف ایک لفظ یا علی سے ولایت کا ڈوبنا مراد نہیں ہے، ابھی تو ہم شروع ہو رہے ہیں۔ پہلے ولایت کو اپنے اوپر حاوی کریں اور اس طریقے سے حاوی کریں کہ جب کوئی انسان ہمیں دیکھے تو یہ سمجھ لے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں جا رہا ہے۔ اور صرف ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پھر عرض کر رہا ہوں اپنے بچوں کے یاد رہنے کے لیے، اور بات تمام ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ کوفے کے بازار میں ایک شخص گزر رہا تھا، چوڑا سا سینہ، بھرے ہوئے بازو، سر جھکائے ہوئے، آنکھیں جھکی ہوئی چلا جا رہا ہے۔ کچھ اوباش لوگوں نے دیکھا کہ چلو کچھ تفریح کرتے ہیں، آئے کچھ خس و خاشاک اٹھا کر کے اس کی طرف پھینکا۔ اس انسان نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا اور چلتا رہا۔ یہ ہے ولایت پہنچانا، چلتا رہا۔ ایک بزرگ نے دور سے دیکھا، جلدی جلدی ان جوانوں کے پاس آئے کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہی وہ موقع ہوتے ہیں کہ جب بزرگ جوانوں کے کام آتے ہیں۔ قدر کرو اپنے بزرگوں کی۔ کتنے ویرانوں کو گلزار بنا دیتی ہے، تم سمجھتے ہو بزرگوں کی دعا کچھ بھی نہیں ہے؟ کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہ ہوگا کوئی؟ کہ ہوگا کوئی نہیں، یہ علی بن ابی طالب کی فوج کا کمانڈر ان چیف مالک اشتر ہے۔ ابھی 2 لمحوں میں دیکھنا تمہارے بدن پر سر نظر نہیں آئے گا۔ اب یہ سننا تھا تو تھر تھراہٹ پیدا ہوئی۔ آپ نے پہچانا کہ محبت اور بغض دونوں معرفت کا نتیجہ ہے۔ تھر تھراہٹ پیدا ہوئی اور اب مالک کے پیچھے پیچھے۔ اب ہمت نہیں پڑ رہی کہ معافی مانگ لیں، چونکہ معرفت آ گئی۔ مالک اشتر سیدھے مسجد کوفہ میں، اور یہ لوگ مالک کے پیچھے پیچھے۔ اب مالک مجھ جیسے تو تھے نہیں کہ مسجد میں جا کر کے وضو کرتے، وہ تو علی بن ابی طالب کی ولایت میں ڈوبا ہوا ہے نا، تو وہ دائم الوضو ہے۔ مسجد میں گئے، اللہ اکبر، 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کیے۔ انہوں نے سوچا کہ اب یہ میرے لیے بد دعا کر رہے ہیں، جلدی سے جا کر کے پیروں کو تھام لیا کہ مجھے معاف کر دیجئے مالک، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کون ہیں۔ کہا کہ ہم تمہارے لیے تو مسجد میں آئے تھے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں یا خدا تمہیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ ایک صلوات پڑھو محمد اور آل محمد۔ سچ بتائیے گا آج تک ہم نے یہ عمل اپنے کسی انسان کے لیے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ جس نے ہمارے ساتھ کوئی گستاخی کی ہو، جس نے ہمارے ساتھ کوئی برا عمل کیا ہو، ہم نے اس کے لیے یہ عمل انجام دیا کہ نہیں دیا؟ کبھی نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ چونکہ ہم ابھی تک علی کی ولایت میں ڈوبے نہیں۔ ہم کینہ تو دل میں رکھ سکتے ہیں لیکن دوسرے کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ دل میں کینہ رکھنا علی کے ولایت کے 180 ڈگری اپوزٹ ہے، دوسرے کے لیے دعا کرنا یہ تقاضا ہے ولایت علی بن ابی طالب۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل۔ یہ تبلیغ رسالات الہی ہے، یہ تبلیغ رسالات الہی۔
اور سب سے زیادہ اگر رسالات الہی کہیں محفوظ ہوں گی تو ولائے علی ابن ابی طالب میں. کیسے؟ کبھی اور انشاءاللہ. بس میں نے بات کو تمام کر دیا. جہاں یہ ولایت کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں پھر وہاں انسان دنیا سے الجھنے لگتا ہے، پھر دنیا میں ڈوبتا نہیں ہے، دنیا سے الجھنے لگتا ہے اور ولایت میں غرق ہو جاتا ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ میں بسنے والے لوگوں کو کس طریقے سے دنیا سے ایک انہیں نفرت سی پیدا ہوتی جا رہی تھی، مجبوراً زندہ تھے. سچ کہہ رہا ہوں، یہ مجبوراً زندہ تھے. زندہ رہنے کا دل نہیں چاہتا تھا. کون کہہ رہا؟ میں نہیں، مولا کائنات فرما رہے ہیں متقین کے صفات بیان کرتے ہوئے. ایک صلوات پڑھیں مولا کے لیے. کہ لولا الاجل الذی کتب اللہ علیہم لما تستقر ارواحهم فی اجسادہم طرفۃ عین. اگر ان متقین کے لیے پروردگار عالم نے ایک دن معین نہ کر رکھا ہوتا، لولا الاجل الذی کتب اللہ علیہم، اگر خدا نے ایک دن ان کے لیے لکھ نہ دیا ہوتا تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہ نہیں سکتی تھی. یعنی مجبوراً زندہ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ تقاضائے ولایت میں اتر چکے تھے. بس میں نے تمام کر دیا. جب تک ہم دنیا کی طرف مائل نظر آ رہے ہیں سمجھ لیجیے ابھی ولایت میں کچھ کمی ہے. اور جس دن سے دنیا سے دل ہٹنا شروع ہو جائے اس دن سمجھ لیں کہ اب ولایت کے قصر میں داخلہ ملنے لگا. دنیا سے مراد یہ زمین و آسمان نہیں ہے، جس کو یہ نہیں مطلب ہے کہ پہاڑوں پہ چلے جائیں. نہیں، بحث یہ نہیں ہے. دنیا یعنی ہر وہ چیز جو خدا سے روک دے، وہ دنیا ہے. بہرحال حسین ابن علی مکے سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں. سنا ہے آپ نے ایک جگہ پر دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے، کسی شخص کو بھیجا کہ جاؤ بلا کر کے لاؤ. بلانے کے لیے گیا وہ شخص تو نہیں آیا. امام حسین خود آئے، اس نے استقبال کیا، برابر میں جگہ دی امام حسین کو. کچھ گفتگو ہوئی، مذاق ہوا. اس نے مذاق کیا امام سے، امام نے جواب دیا. پھر امام نے اپنا مقصد بیان کیا تو کہتا میرا گھوڑا لیتے جائیے، بہت تیز بھاگتا ہے، یہ آپ کے کام آئے گا. دیکھ رہے ہیں آپ انسان کی ذلت اور پستی کی کیفیت کو، کہ میرا گھوڑا لیتے جائیے، بہت تیز بھاگتا ہے. جب میں اس پر بیٹھ کسی کو دوڑایا تو وہ میرے ہاتھ سے نکل نہیں پایا، اگر مجھے کسی نے دوڑایا ہے تو پکڑ نہیں پایا. امام حسین اٹھ گئے وہاں سے قرآن مجید کی آیت کا ایک فقرہ پڑھ کر کے کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا، میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو نہیں بناتا. مطلب یہ تھا سن، میں حجت تمام کرنے آیا تھا، مجھے نہ تیری ضرورت ہے نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے. کتنا ذلت، کتنی پستی میں چلا جاتا ہے انسان. امام حسین اسے کامیاب کروانے آئے تھے، یہ گھوڑا دے رہے. چلے آئے. کون ہے یہ انسان؟ آپ نے اس انسان کو دیکھا ہوگا مختار نامے میں، جو ابن حر ہے وہ یہی ہے، عبید اللہ ابن حر جعفی. یہی جو ابن حر کا کردار ہے وہ یہی قمیص ہے. آگے بڑھے پہلے یا بعد میں، پھر خیمے لگے نظر آئے. مولا آپ ایک مرتبہ اس طرح سے، پھر کیوں؟ نہیں، ذمہ داری ہے، رسالات الہی کی ذمہ داری ہے. یہ حسین ابن علی، یہ تو خنجر کے نیچے آنے کے بعد بھی رسالت کو ادا کر رہے ہیں. جا بلا کر کے لاؤ. کس کے خیمے ہیں؟ کہا زہیر ابن قین کے. کہا جا بلا کر کے لاؤ. زہیر اپنے قافلے والوں کے ساتھ، تقریباً 40-45 لوگ ہیں قافلے میں، بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. آواز آئی زہیر کا. کون؟ کا میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں، تمہیں مولا نے بلایا ہے. قافلے والے کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں لقمہ تھا اس نے منہ میں نہیں رکھا، دسترخوان پر رکھ دیا. سب سر جھکا کے بیٹھ گئے. زہیر بھی خاموش بیٹھے ہیں. زوجہ نے کہا زہیر خیریت کیا ہوا؟ کہا جس سے ڈر تھا وہی ہوا. کہا کیا؟ کہا جدھر حسین جا رہے ہیں سوائے موت کے کچھ نہیں ہے. میں اس جنگ میں بے طرف رہنا چاہ رہا تھا، مگر اب حسین ابن علی نے بلا لیا. کہا زہیر تم پر وائے ہو، نبی کا نواسہ بلا رہا ہے.
اور تم جانے میں تکلف کر رہے ہو؟ ارے جاؤ دیکھو تو کہ مولا کہتے کیا ہیں، کہ تاریخ کی وہ خواتین ہیں جن کا احسان ہے اپنے شوہروں پر۔ امام حسین سلام اللہ علیہ کے قاصد کے پیچھے پیچھے چلے، مولا نے آتے ہوئے دیکھا بڑا مہمان نواز گھرانہ ہے یہ، کیا کرنا ہے؟ جناب زہیر تک پیغام کو پہنچانا ہے، سنانا نہیں ہے، پہنچانا ہے۔ امام حسین نے استقبال کیا زہیر کا، سلام جواب سلام، اٹھے کھڑے ہوئے، زہیر کا ہاتھ پکڑا، اپنے بغل میں دبایا اور لے کر کے چلے۔ کچھ دور گئے خیمے سے کہ جہاں دونوں اکیلے ہیں، امام حسین اور زہیر، وہاں کہا زہیر، ابھی تک جناب زہیر کا سر جھکا ہوا، نظریں نہیں ملا رہے، سر جھکا ہوا، کیفیت عجیب، چہرہ آفاق کا۔ زہیر تم ایک پانی والی جنگ میں بابا کے ساتھ تھے، تمہیں یاد ہے؟ کا مولا یاد ہے۔ کا وہاں سے واپس آتے وقت ایک جگہ پر مال غنیمت تقسیم ہوا تھا، تم کو تمہارا حصہ دیا گیا تھا، یاد ہے؟ کا جی یاد ہے۔ کا اس وقت تم سے سلمان یا سلیمان، دو لفظیں ہیں، تم سے سلمان نے ایک جملہ کہا تھا، وہ کیا تھا؟ کا مجھ سے کہا تھا کہ زہیر تو اپنے حصے پر راضی ہوئے، تو میں نے کہا تھا کہ ہاں راضی ہوا۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا ایک دن آئے گا جب اس زمین پر تمہیں بڑی خوشی ملے گی۔ کا زہیر یاد ہے نا؟ کا مولا یاد ہے۔ کا جہاں کھڑے ہو یہ وہی زمین ہے، پیغام پہنچانا تھا حسین ابن زہیر، جہاں کھڑے ہو یہ وہی زمین ہے۔ وجود تھرا گیا زہیر کا، اور اس کے بعد امام حسین سلام اللہ علیہ نے اپنا پورا پیغام سنایا۔ زہیر میں کہاں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں، وقت کا تقاضا کیا ہے، کس لیے نکلا ہوں، یہ اس کا اتنا اثر ہوا کہ بات پہنچ گئی زہیر تک، چونکہ فاعل میں فاعلیت بھی موجود تھی، قابل میں قابلیت بھی موجود تھی، پہنچ گیا پیغام زہیر تک۔ زہیر وہاں سے واپس ہوئے، لیکن اب سر جھکا ہوا نہیں ہے، اب سر اٹھا کے چل رہے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے، چہرہ چمک رہا ہے۔ آئے اپنے خیموں کی تنابیں کھول رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا زہیر کیا ہوا، پورا واقعہ سنایا۔ کہ جس کو میرے ساتھ آنا ہو آئے، ورنہ ملاقات تب قیامت میں ہوگی، ورنہ ملاقات اب قیامت میں ہوگی۔ اپنے زوجہ سے کہا جا میں نے تجھے طلاق دے دیا۔ کہ خیریت تو کیا ہوا؟ کہ میں امام حسین کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کہ تو کہ نہیں میں چاہتا ہوں تو آزاد ہو جا، تجھے میں طلاق دے رہا ہوں۔ کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ کہ نہیں تم میرے ساتھ نہیں چل سکتی۔ کہ آخر وہ کیوں؟ کہ ہمارا تمہارا ساتھ زندگی کا تھا، لیکن اب ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہ کوئی بات نہیں زہیر، ہم مانے نہیں بنیں گے تم مر جانا، ہم تمہارے لیے صف عزا بچھا لیں گے۔ کہ تجھے معلوم نہیں ہے اس قوم کے بارے میں، جب یہ کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو اس کی ناموس کو اسیر کر لیتے ہیں۔ میں قتل ہونا تو گوارا کر سکتا ہوں، لیکن یہ کیسے گوارا کر لوں کہ تو میرے مرنے کے بعد ان ظالموں کی اسیر بن جائے۔ اتنا سننا تھا۔ اس نے کہا اے زہیر، حسین ابن علی کے ساتھ بھی تو بیویاں ہیں، خواتین ہیں۔ چونکہ محملوں کو دیکھ رہی تھی، زہیر کی تیوریوں میں پل پڑ گئے۔ کیا کہا؟ اپنے آپ کو ان سے ملا رہی ہے۔ ارے وہ نبی زادیہ ہے، وہ علی و فاطمہ کی بہو بیٹیاں ہیں، کس کی مجال جو ان کی طرف نظر بھر کے دیکھ سکے۔ لیکن تیرا پوچھنے والا کون ہوگا؟ اے زہیر، کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ ان نبی زادیوں کے ساتھ کیا ہونے۔ چاہے رہا تھا ختم کر دوں اسی جگہ پر، لیکن مشکل سے 1.5 منٹ اور سن لو عزیزو، پتہ نہیں قوم کس کی آخری مجلس ہو۔ بس 1.5 منٹ کی زحمت اور جناب زہیر کربلا آ گئے، شہادت پا گئے۔ یہ 12 محرم کو یہ قافلہ کوفہ پہنچا۔ زہیر کی زوجہ کوفے پہلے سے پہنچ چکی ہے، زہیر نے واپس کر دیا۔ ایک شخص آگے آگے ندا دیتا جا رہا ہے کہ یزید کے خلاف کسی نے خروج کیا تھا، ہم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا، ان کی عورتوں کو لے کر کے آ رہے، تماشا دیکھنے کے لیے آؤ۔ زہیر کی زوجہ نے جیسے سنا، ارے کہیں یہ وہی قافلہ تو نہیں ہے، جلدی سے کوٹھے پر چڑھ گئی۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ زہیر کا سر نو کے نیزہ بھرا رہا ہے، سر و سینہ پیٹا، سہاگ اجڑا تھا، بیوہ ہوئی تھی، قافلہ گزر گیا۔ اپنے غلام کو بلایا، میرا ایک کام کر دے، میں اس کی جزا میں تجھے آزاد کر دوں
دوں گی. کبھی بھی بتاؤ کیا ہے کہ یہ کفن لے لے کربلا چلا جا. زہیر